اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شرع لکم الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. شرع لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کے صدر شادی کی ہے. شریعت ساز وہ ہے اللہ تعالیٰ، جو شریعت اللہ بناتا ہے اس کے واسطے آپ نے پہلے بھی کی، آپ کو بھی کر رہے ہیں، اور ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ کو بھی کی، اور یہی کی کہ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنا، اس میں کسی قسم کا تفرقہ مت ڈالنا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت ساز اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا اور کوئی شریعت بنانے والا نہیں ہے. یہ آپ جانتے ہیں، آپ کا یہ مضمون گھسا پیٹا بارہا سن چکے ہیں، بارہا یہ آیت سن چکے ہیں، یاد کر چکے ہیں. آپ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب شریعت ساز اللہ تعالیٰ ہے تو شریعت کا نفاذ جو ہے، جو اس نے شریعت بنائی ہے، وہ لوگوں کا کام ہے کہ اس کو نافذ کر دیں. یہ نہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دم بھریں، لیکن کام کسی اور کا ہو رہا ہو، شریعت ساز کسی اور کو مانا جا رہا ہو، کوئی کہیں پر عملاً ہے کہیں پر قولاً ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولیتم فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. اہل کتاب، تم ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں مشترک ہے، یکساں ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کریں گے، اور اپنے بعض کو اللہ کو چھوڑ کے رب نہیں بنائیں گے. پھر تم بھی اب بھی روگردانی کرتے ہو ایسے مسئلے سے جو ہم میں تم میں مشترک ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، تو جو چیز ہم میں تم میں مشترک ہے کم سے کم اس کی طرف آ جاؤ. لیکن تم نہیں مانو گے، نہیں مانتے ہو، تو پھر تم گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. اتخذوا احبارهم واربابا من دون اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم واربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے چھوڑ کے لوگوں کو، اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو رب بنا لیا. آیت بالکل صاف ہے. اور مسیح ابن مریم کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. وما امروا الا ليعبدوا واحدا، اور تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کو واحد مانو گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس بات کو نہیں مانتا کہ ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں، نہیں مانے گا. وہ شیطان کی تصویر پڑھتے ہیں، نہیں مانے گا. لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا اور اہل کتاب کے دونوں فرقوں کو سامنے رکھ کے بات کی؟ آپ نے بلایا ہے اہل کتاب کے لوگوں کو، جو ترمذی کی حسن حدیث ہے. آپ نے پوچھا ہے اہل کتاب سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے. دیکھا آپ نے، قول سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ مجھے، تمہارے علماء جس چیز کو حلال قرار دیتے ہیں تم ان کو حلال مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے. آپ نے فرمایا جس چیز کو تمہارے علماء حرام کرتے ہیں تم اس کو حرام مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا بھی ہے. حلت و حرمت تو ہم علماء کی مانتے ہیں. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذالک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت ہے کہ علماء کی حرام کردہ چیز کو تم حرام مان لو، حلال کردہ کو حلال مان لو، کیونکہ حرام اور حرام اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان نہیں کر سکتے، وہ شریعت ساز ہے. سورہ تحریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ یعنی کہ آپ نے شہد کو حرام کر لیا. دیکھو شہد ایک حلال چیز ہے،
آپ جانتے ہیں شفاء للناس ہے، قرآن مجید موجود ہے کہ شہد جو ہے وہ لوگوں کے لیے شفا کا باعث ہے، احادیث میں ہے کہ وہ آپ کو شفا دے گا، لیکن آپ نے اس کو حرام کر لیا، وہ ایک بڑی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول کیا آپ کو اپنی بیویوں کی رضا مقصود ہے، ان کی خوشی مقصود ہے؟ ایک ایسی چیز جو اللہ نے حلال کی ہے آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ معلوم کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ کسی حلال چیز کو وہ اپنے اوپر حرام کر لیں، بات واضح ہو گئی۔ تو اب آپ بتائیے کہ علماء کیسے کر سکتے ہیں کسی چیز کو حرام و حلال؟ تو گویا ان کی حلت اور ان کی حرمت ماننا ہی گویا ان کی عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مضمون تو ہمارا سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، توحید المسلمین میں جناب مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ بیان تو کر دیا انہوں نے، لکھ بھی دیا، جو لکھا وہ تمام چیزیں قرآن مجید میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں۔ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہر آیت کو اس طرح پیش کیا کہ ایک عامی بھی اس کو سمجھ لے، مطلب کہ ایک آیت کہیں ہوتی ہے، دوسری آیت کہیں ہوتی ہے، ایک حدیث کہیں ہوتی ہے، دوسری حدیث کہیں ہوتی ہے، ان میں موافقت کرنا آپ کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ اس لیے آپ کو بتا کے چلے گئے کہ شریعت سازی کے سلسلے میں یہ چیزیں آتی ہیں، اس کو یاد کر لو۔ کسی نے بھی یاد نہیں کیا ہوگا، کسی کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ یہ مضمون جو بیان کر رہا ہوں میں ہماری اپنی ہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرما دیا وَلَا تَسْرِمُوا أَلْسِنَتَكُمْ كَذِبًا هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اپنی زبانوں سے یوں ہی مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے، جھوٹی افطرا ہے۔ یہ افطرا تو جھوٹ تو ویسے ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جھوٹ کے بھی پاپ ہے کہ تو اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، اسے نہیں کہی۔ جب آپ ایسی بات اللہ پر جوڑ دیں گے تو یہ اختراع ہوگی جو کہ قرآن و حدیث پر نہیں ہے۔ اسی چیز سے ڈراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زبانوں سے ایسی مت کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ شریعت سازی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ شریعت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حلال بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور حرام بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ایک حرف کی بھی آپ تبدیلی نہیں کر سکتے ادھر سے ادھر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب آپ سوئیں تو سیدھے پہلو پہ لیٹیں، یہ ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیں، پھر دعا پڑھیں جس میں لگاتا ہے نبی کے الذی ارسلتا۔ کیا لفظ ہے؟ نبی کے الذی ارسلتا۔ صحابی نے پڑھا رسول کے الذی ارسلتا، نبی کی جگہ انہوں نے رسول کر دیا۔ وحی میں اترا تھا نبی، انہوں نے کر دیا رسول۔ آپ کہیں گے بات تو ایک ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے رسول بھی ہے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اگر نبی کی جگہ رسول کر دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، مگر فرق پڑتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ دعا سنائی اور کہا کہ میں نے یاد کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اس کو سنیے۔ آپ نے سنی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وحی میں جو لفظ اترا ہے وہ نبی کا الذی ہے، رسول کا الذی نہیں ہے، لہذا رسول کی جگہ نبی کہیں آپ۔ کتنے احتیاط ہے آپ بتائیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں ایک لفظ جو ہے رسول نبی کا فرق ہم نہیں کر سکتے شریعت کے اندر، تو بتائیے جو یہ امت مسلمہ ہے جو نام نہاد ان کا بات تو وہی کلمہ گو کہلاتے ہیں سب، یہ انہوں نے کون سے شریعت کو نافذ کیا ہے بتائیے؟ ہاتھ کاٹنے کی شریعت کو، زنا جو کرتا ہے سنسار کرنے کی شریعت کو، یعنی کہ کم سے کم تعزیرات جو ہیں جو انسان کے خود بھلائی کے لیے ہیں، جیسے کہ عرب میں دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہاں پر تعزیرات ہیں۔ کوئی آدمی چوری کرے گا تو اس کو ہاتھ کاٹ دیں گے، وہ زنا کرے گا سنسار کر دیں گے اس کو، ایسی اور سزائیں جو ہیں کوڑے والی یہ سب وہ سب وہاں پر نافذ ہیں، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ کہاں بچ سکتے ہیں؟ جہاں پر سنت کی پیروی ہے، جو دین اللہ نے اتارا ہے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا وہاں پر۔
آپ طواف میں دیکھ لیں، سعی میں دیکھ لیں، نماز پڑھنے میں دیکھ لیں، وہاں پر عجیب قسم کی نمازیں ہو رہی ہوں گی، وہاں پر کوئی کہنے والا نہیں ہے، بس سلو پڑھو، نماز پڑھ لو، سلو سلو کی آواز لگی ہوگی، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز کیسی بھی ہے وہ چلے گی، نماز پڑھ لو. تو یہ نماز نہیں ہے. وہاں تو نماز کا طریقہ بھی سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، ایسے نہیں پڑھنی ہے، اور ایسی نماز پڑھیے تو نماز نہ پڑھنے کے مترادف ہے. یہ بھی ہے آمد کی حسن حدیث ہے کہ بروز قیامت کتنے لوگوں کی نمازیں اللہ واپس کر دے گا. تم نے نماز پڑھی تھی، یہ لو واپس لے جاؤ. کیوں؟ کہ نماز تمہیں صحیح نہیں پڑھی. تو جو نماز سنت کے خلاف ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ نمازیں بلکہ وہ عبادتیں سب فیل ہو جائیں گی، وہ اللہ کے ہاں کام نہیں آئیں گی. مقصد یہ ہے میرے کہنے کا کہ تمام قرآن و حدیث کے اندر ہماری شریعت موجود ہے، اس کا صرف نفاذ ہمیں چاہیے تھا. اور وہ بھی نفاذ ایسا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں باتیں ساری، لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ دیکھتے ہیں باہر کلچر کے اندر جھنڈے لگے ہوئے ہیں، شد و مت کے ساتھ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی برملا برائیاں ہو رہی ہیں، جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہیں. یہ تمام چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت ڈیموکریسی لوگوں کی اکثریت کو کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ رسول اگر آپ نے اکثر لوگوں کی پیروی کی تو آپ کو گمراہ کر دیں گے. کیا معلوم ہوا کہ اکثریت کی پیروی گمراہی کا باعث بن جائے گا. کس کو کہا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے. تو لہذا جمہوریت جو ہے وہ لوگوں کی کہتے ہیں اکثریت کو. جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو نمائندے ان کے منتخب ہوتے ہیں، وہ منتخب نمائندے جو قانون سازی کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قانون ساز تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بہرحال جمہوریت میں ایسا ہے کہ جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں جن کو لوگ ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں اور ان کو وہ پارلیمنٹ میں بھیج دیتے ہیں، وہ مسائل بناتے ہیں، لوگوں پر نافذ کر دیتے ہیں، لوگ اس کو مان لیتے ہیں. گویا کا معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے اندر جو ہے اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے. ان الحکم الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا حاکم ہے، ہم اس کے محکوم ہیں، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ ایسے گرم گرم موقع پر آپ کم سے کم اپنی کتابیں پڑھیے، اس میں دیکھیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے. ایسا نہ ہو دوسرے سے پڑھ کے فیض اٹھائیں اور ہمارے لوگ بے فیض رہ جائیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے وضع کردہ قوانین کو نافذ کرنا یہ کھلا کفر ہے، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. لہذا ایک جائزہ پیش کیا گیا کہ اسلام کیا کہتا ہے اور ڈیموکریسی جمہوریت کیا کہتی ہے. اسلام میں حکومت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، وہ اکیلا شہنشاہ ہے، وہ تمام دنیا آسمان کا مالک ہے. جمہوریت میں حکومت عوام کی ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ، اسلام میں طاقت کا سرچشمہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہے، جمہوریت میں عوام ہے. بالکل صاف صاف فرق ہے. یہاں تو وہی بات ہے کہ جمہوریت کا لفظ خود جمہور ہے، اکثر جو کہتے ہیں. اسلام میں شریعت ساز اللہ تعالیٰ، وہ مقننہ ہے، اس نے قانون سازی کی ہے، شریعت سازی کی ہے، ہمارے لیے دین بنا کر بھیجا. جمہوریت میں کیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ مقننہ ہے، وہ قانون ساز ہے. وہاں سے جو چیز پاس ہوگی وہ لوگوں پر نافذ ہوگی. لوگوں کو ماننا ضروری ہے، نہیں مانیں گے تو ان پر سزائیں اور پکڑ دھکڑ شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کی دین کی پامالی ہوتی رہے، کوئی جسٹس، کوئی عدالت اس کا محاسبہ نہیں کرتی، اور اگر عدالت کی نافرمانی ہو جائے بس پھر تو خیر نہیں ہے اس کی. جبکہ آپ جانتے ہیں
یہ تمام کا تمام قوانین کافروں کا ہے. اسلام میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں، نہ عدالتیں اس قسم کی، نہ یہ ڈیموکریسی ہے، نہ یہ پولیس کا نظام ہے، نہ عدالت کا نظام ہے. یہ تمام نظامات وہاں سے آئے ہیں. اسلام میں جاہل اور عالم ہم وطن نہیں ہوتے، ان کی رائے برابر نہیں ہو سکتی. لیکن جمہوریت میں اسلام جاہل اور عالم دونوں ہم وطن ہیں، دونوں کی رائے برابر ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ 49 علماء ہوں اور 51 جوہلا ہوں، تو 51 جوہلا کے ان میں 2 ووٹ زیادہ ہیں نا، وہ علماء پر بھاری ہو جائیں. اسلام میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ 51 جن کے ووٹ ہیں، اگرچہ وہ جوہلا ہیں، وہ علماء جن کے پاس 49 ووٹ ہیں، وہ ہار جائیں گے، وہ جیت جائیں گے. یہ سب کچھ آپ کے سامنے دیکھیں، آپ بالکل صاف صاف لکھا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں حزب اختلاف نہیں ہے، حزب اقتدار ہے. وہاں ایک ووٹنگ سسٹم نہیں ہے. ہاں تو یہ ہے کہ شورا بیٹھتی ہے، جو شورا میں ذی عقل لوگ ہوتے ہیں، ذی علم لوگ ہوتے ہیں. اگر وہ کسی کو منتخب کرتے ہیں تو وہ آدمی امیر بن جائے گا، یا خود امیر نامزد کر جائے اپنے بعد آنے والے کے لیے، خواہ وہ اشاروں میں کر دے، خواہ وہ تحریری کر دے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے لکھنے والوں کو بلایا تھا تاکہ میں یہ لکھ دوں کہ میرے بعد ابو بکر جو ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہوں گے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی کو امیر نہیں بنائیں گے، تو میں نے لکھنا اس لحاظ سے چھوڑ دیا. صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 2 سال گزارے تو اپنی وفات سے پہلے ہی انہوں نے عمر بن خطاب کو نامزد کر دیا. جب وہ فوت ہوئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ پر خلیفہ بن گئے. دیکھا آپ نے، یہ نظام چلا آ رہا، سب کو پتہ ہے. سب صحیحین کی روایتیں ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی. یہ بھی نہیں کہ دور دراز کی روایتیں ہوں جس کو آپ کو عمل کرنے میں کوئی پس پیش ہو. نہیں، صحیحین کی روایتیں ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایتوں میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اور تاریخ اسلام اس کا مبولتا ثبوت ہے. اس پر تمام کا تمام نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا اسلام کے اندر انتخاب ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ سب کچھ ختم. کسی کو بھی ملال نہیں ہوتا کہ وہ ذرا بھی ان کے تیوری میں بل آ جائے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب کا ممتا نظر کیا ہے؟ پیسہ، روپیہ، ڈالر، یہ ملتے رہیں، کوئی اسلام کی بات نہیں کرے ہم سے. اور ویسے اسلام کا پرچار رہے گا، اسلام کا پرچار رہے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز جو میں نے بتائی آپ کو، یہ مطلقاً اسلام کے خلاف ہیں. اسلام کے اندر عہدہ مانگنا منع ہے. فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہم سے عہدہ مانگتا ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے. جمہوریت میں کیا چیز ہے؟ وہ عہدہ مانگتے ہی نہیں ہیں. عہدہ حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ کر جاتے ہیں کہ جو آپ تصور نہیں کر سکتے. لوگوں کو زندگی کو ختم کر دیتے ہیں. پیسہ جو ہوتا ہے وہ بے بہا خرچ کر دیتے ہیں. اور قرآن شریف میں کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو لوگ فضول خرچ ہیں وہ شیطانوں کے بھائی بند ہیں. یہ کن کے لیے کہا گیا؟ کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی ان کو خیال نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں عہدہ مانگنا منع ہے. جمہوریت میں عہدے کے لیے دوسروں کی برائیاں بربلا کرتے ہیں، اسٹیج پہ چڑھ کر کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں ان کے ساتھ. کوئی وعدہ آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں، جو ابھی جو نمائندے ہیں گلی گلی جا کر ان سے باتیں کریں گے، ہم سڑک بنا دیں گے، ابھی آ جائے گا فلانا. لیکن جب وہ منتخب ہو جائیں گے پھر بوڑھ کے نہیں دیکھیں گے کس سے ہم کو عہد بھی کیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسے مانگے اور اتنا آپ کو تنگ کیا کہ آپ کی چادر درخت کی اس میں الجھ گئی. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سنو، اگر میرے پاس ان درختوں کے برابر بھی بکریاں جانور ہوتے تو میں تمام تم لوگوں میں صرف کر دیتا، صدقہ کر دیتا.
لیکن میرے پاس نہیں ہے دینے کے لیے تمہیں. کیا مطلب کیا ہے؟ میں وہ نہیں ہوں کہ تم سے وعدے کروں اور بعد میں اس وعدے سے پھر جاؤں. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جب میرے پاس آئے گا تو میں دوں گا میں، اور دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے آپ، تو یہ تمام اس سچائی والی باتیں ہیں. آپ سن رہے ہیں خطبات کے اندر کہ سچائی جو ہے انسان کو جنت لے جاتی ہے، نیکی بنتی ہے اس سے. جھوٹ جو ہے وہ آدمی کو دوزخ میں لے جاتا ہے. احمد کی حدیث حسن سند سے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے جھوٹ بول کے. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے نا اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں سب منع ہے اسلام میں. وہاں پر کیا ہے کہ جھوٹ برملا بولتے ہیں، وعدہ خلافی برملا کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، لیکن کیا کہ ان کو جتوا دیں آپ، ان کو ووٹ دے دیجیے آپ. تو لہٰذا تمام مسلمین کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ ان چیزوں میں نہ شرکت کریں، نہ اس کو صحیح سمجھیں. کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی بہتات جو ہے آدمی کو متاثر کر دیتی ہے، اور یہ شیطان ڈالتا ہے وسوسہ کہ یہ کروڑوں آدمی کیا ایسے ہی ہیں، تم چند ہزار آدمی صحیح ہو. یہ بات اس میں ذہن میں ڈالتا ہے. تو آپ فوراً کہیں گے کہ ہاں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اس تعلیم کے کروڑوں خلاف ہیں. ارب بھی ہوں تو ہم تو پرواہ نہیں کریں گے. لہذا یہ چیزیں اصل میں ایسی ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور ان تمام چیزوں کو پڑھنا چاہیے. دیکھیں اس کے اندر کیا کیا باتیں لکھی ہیں اس کو یاد کریں. اور اس سلسلے میں کہ ہینڈ بل بھی نکالا ہے ہم نے، وہ ہینڈ بل ہم تمام جگہ بھیج دیا ہے پاکستان میں. یہاں بھی ہوگا شاید، نوٹس بورڈ پہ لگا ہوگا، نہیں تو آپ دفتر سے طلب کر سکتے ہیں کہ وہ نوٹس بورڈ لے کے پڑھیں. دوسروں کو پڑھائیے آپ جو آپ کے دوست احباب ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جمہوریت کیا چیز ہے. استغفر اللہ.